یہ مسجد جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت ہی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے اسلامی سماج اور معاشرے میں. ایک مسلمان کے لیے جس طرح وہ اپنے ذاتی گھر جس میں رہائش پذیر ہے رہتا سہتا ہے، جس طرح اپنے ذاتی گھر سے محبت کرتا ہے، وہاں رہنا چاہتا ہے، اس سے اس کو انسیت اور لگاؤ ہوتا ہے، اس سے بڑھ کر اللہ کے گھر سے انسیت ہونی چاہیے آپ کو اور ہم کو، مسلمان کو. کیسے؟ کیوں مسجد کو یہ حیثیت حاصل ہے؟ اسلامی سماج اور معاشرے میں مسجد روحانی پاور ہاؤس کی حیثیت رکھتی ہے. ہماری روح کا جنریٹر اور پاور ہاؤس ہے. جس سماج میں مسجد نہ ہو اس سماج میں مسلمان کو رہنے کا اختیار یا حق نہیں ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ ہجرت کر کے جب تشریف لے گئے چند دنوں کے لیے مسجد مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے باہر کی بستی میں قباء میں آپ نے چند دن قیام کیا. الگ الگ دن لوگ بتاتے ہیں، ہفتہ بھر اور 13 دن 14 دن جو بھی ہے، سب اس مختصر سے قیام میں آپ نے وہاں مسجد تعمیر کی. پھر مسجد نبوی جب تشریف لے گئے تو تفصیل کے واقعات پڑھیے. میں جو موضوع سے متعلق بات بیان کر رہا ہوں، آپ ابھی دوسروں کے گھر میں قیام ہے. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اپنا گھر نہیں بنایا، اس سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی. اور یہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی کی جگہ خریدی، لوگوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں، کہا نہیں خریدیں گے. وہاں کچھ قبریں تھیں پرانے جاہلیت کے لوگوں کی، ان قبروں کو کھود کر صاف کیا گیا. مطلب جہاں قبر ہو، قبرستان ہو، وہاں مسجد نہیں بنائی جائے گی. اگر بنانے کی ضرورت ہے تو قبروں کو وہاں سے ہٹایا جائے گا، صاف کیا جائے گا. تو ان قبروں کو صاف کیا، آپ نے قیمت ادا کی، وہ زمین خریدی، وہاں مسجد کی تعمیر کی. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس آپ نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا. صرف کہہ نہیں دیا کہ بنا لو، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، لکڑیاں لگا رہے ہیں، کھدائی کر رہے ہیں اور اس میں لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں. لا خیر الا خیر الاخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اے اللہ، آخرت کے خیر کے علاوہ کوئی خیر ہے ہی نہیں، لہذا تو انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما. یہ اشعار، اس طرح کے اشعار پڑھتے ہوئے آپ خود اس میں حصہ لے رہے ہیں. غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد کی اہمیت کے لیے 2-3 باتیں جو میں نے بیان کی یہ کافی ہے، لمبی چوڑی تقریر نہ بھی ہو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے پہلے اسے بنا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس میں حصہ لے رہے ہیں. کیوں؟ لوگوں کو اس کی اہمیت معلوم ہو. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو ترغیب ملے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد کی تعمیر کا جو اجر عظیم اور انتہائی زبردست و اونچا عمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بھی اس اجر سے محروم نہیں رہنا چاہتے تھے کہ میں اس میں خود حصہ نہ لوں، جبکہ اللہ نے مجھے امت کے لیے اسوہ حسنہ نمونہ بنایا ہے. تو نمونہ اسوہ حسنہ نے ہم کو بتایا کہ مسجد کی تعمیر میں ہمیں خود حصہ لینا چاہیے. اور مسجد کی صاف صفائی تعمیر انبیاء کا کام رہا ہے. آج ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہلکی چیز ہے، مؤذن اور خادم کو سمجھتے ہیں صفائی وہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد و پیمان لیا یا یہ ان کو حکم دیا کیا کہ میرے گھر کو، بیتی، اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ مسجد حرام کو. مسجد حرام کی تعمیر کرنے والے ابراہیم و اسماعیل. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تعمیر کر رہے ہیں کون؟ ابراہیم اور ان کے ساتھ ساتھ اسماعیل. وہ تعمیر کر رہے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں کہا کہ آپ آئیے بنا دیجئے ہم چارج دے دیں گے، خود تعمیر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بیتی، میرا گھر. مسجد کی فضیلت، اس کی اہمیت کے لیے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے میرا گھر کہہ رہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو مسجد حرام کے لیے کہا، کعبۃ اللہ کے لیے کہا. ہاں صحیح بات ہے، اس کو کچھ خصوصیات بھی حاصل ہے کئی وجوہ سے. کعبہ کی مسجد کو دوسری نماز کے مقابلے میں 1,00,000 گنا زیادہ ثواب، مسجد نبوی کو دوسری نماز کے مقابلے میں 10,000، ہاں 1,500 ایسے الگ الگ روایتیں ہیں. اور اس کے مقابلے میں مسجد اقصیٰ بھی اسی طرح سے ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، اور پھر مسجد قباء میں ایک نماز 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ ایک عمرے کا ثواب ہے. یہ 4 مسجدوں میں خصوصیت حاصل ہے. باقی ساری مسجدیں اللہ کا گھر کہلاتی ہیں. دلیل
یہ قرآن کی آیت مسجد حرام کو کہہ رہی ہے. بخاری مسلم کی ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. مجتمع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتہم الملائکہ غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ، کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کوئی قوم اکٹھا ہوتی ہے، اللہ کے کلام کتاب اللہ کی تلاوت کرتی ہے اور ان کو اس کا آپس میں مدارسہ کرتے ہیں. یہ دیکھیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر مدارسہ کرنا. یہاں ابھی ایک بات یہ بھی آئے گی کہ مسجد اللہ کے ذکر کی جگہ ہے، قرآن کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی جگہ ہے. دور قرآن یتدارسونہ، وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت ان کو گھیر لیتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں.